گئے. علماء کہتے ہیں سونا کمال نہیں ہے، جاگنا کمال ہے. ابراہیم نخعی کہا کرتے تھے ابو حنیفہ کے استاد الاساتذہ، اللہم اقلل نومتی و اکثر عبادتی، خدا نیند میری کم کر دے اور میری عبادت بڑھا دے. علماء کہتے ہیں جس کو نیند کنٹرول نہ ہو وہ کبھی بھی کائنات کے اندر قیمتی کام نہیں کرے گا، وہ ادھورا ہے اور نامراد دنیا سے جائے گا. غزالی نے احیاء میں کہا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس پر نیند مسلط کر دیتا ہے، بس سوتا رہتا ہے ہر وقت. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایسے لوگ بالکل مقاصد سے بے بہرے ہوتے ہیں، بہت دور ہو جاتے ہیں. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. دن کے سونے کو کیوں کہتے ہیں قیلولہ؟ لأنها من القلہ، تھوڑا سا بس سر لگا دیا اور سور کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا. یہ نہیں کہ کھڑا درنگو لیٹا ہوا ہے، بہن سے نکلا ہوا ہے. اورنگزیب نے بیٹوں کو کہا تم قیلولہ نہ کیا کرو، تو اورنگزیب کے بیٹوں نے کہا کیوں ہم نہ کرے، سنت ہے. فرمایا تم سنت کو ضائع کرتے ہو اور پھر اثر تک اٹھتے نہیں ہو، سوتے رہتے ہو. قیلولہ تو قلت سے ہے، یہ تو قیلولہ نہیں کرتے تو کیسورہ کرتے ہیں. تو اوقات نیند اور اوقات صلاۃ اور اوقات عبادات شریعت نے بہت اعتدال کے ساتھ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ آپ نے کہا عشاء کی نماز سے پہلے نہ سویا کرو، سستی آ جائے گی، عشاء خراب ہو جائے گی. اور عشاء کی نماز کے بعد کس سے کہانیاں نہ سناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر متاثر ہو جائے. کس سے کہانیاں بیہودہ واقعات کو کہتے ہیں وہ بادشاہ ہو داغا دا پلار دا کارو او گیدڑے دا سے ہو اوخے دا سے ہو اکو بکو سندر بکو غیرالا پتر پاکو نہ سر نہ کونا. قیمتی واقعات، تفسیر، حدیث، فقہ، اس سے تو انسان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو طلباء دیر تک مطالعے اور تکرار کرتے ہیں وہ فجر کے وقت باقاعدہ صف اول میں ہوتے ہیں، اور جو جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ فجر کے صفوں میں نہیں ہوتے. ان کی روزانہ ناظم صاحبان پٹائیاں کرتے ہیں کہ آپ نے فجر دیر سے پڑھی، کیوں دیر سے پڑھی؟